الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له لا ضد له ولا ند له ولا زوجة له ولا ولد له ولا والد له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا جسم له ولا جسد له ولا جثة له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آواز کریں آواز. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العالمین جل شانہ عم نوالہ اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ محفل پاک، آج کی یہ کانفرنس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات اقدس اور حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک اور ان کی یاد میں انعقاد پذیر ہے. برادران فاضل محتشم جناب حضرت علامہ غلام صدیق صاحب حافظہ اللہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کے بڑی محبت کے ساتھ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا. اللہ رب العالمین جل شانہ تمام اہل ایمان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی محفل پاک میں بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمات دینیہ کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے بیان کرنے کی میں انشاءاللہ تعالیٰ سعادت حاصل کروں گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی ذات گرامی قدر اہل سنت و جماعت کے وہ عظیم محسن ہیں
کہ جنہوں نے اسلام و سنت کا عقیدہ بچا کے حضور کی امت کے سامنے اسلام کا چہرہ بالکل روشن اور کھڑا کر کے سامنے پیش فرمایا۔ آپ کی عظمت و شان اور امتیازات میں سے ایک امتیاز اور آپ کا جی آجائے شروع کرو۔ خصوصی مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 14ویں صدی کا مجددیت کا تاج امام احمد رضا بریلی کے سر پہ سجایا۔ سنن ابی داؤد میں 4291 نمبر حدیث ہے، اور دیگر کتب احادیث میں یہ حدیث مستدرک حاکم میں امام بہقی اس کو لے کے آئے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام بہقی نے صحیح کہا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے صحیح کہا، امام عراقی نے صحیح کہا۔ حفاظ حدیث کی ایک جماعت ہے محدثین کی جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه على رأس 100 كل سنة من يجدد لها دینها۔ اللہ رب العزت اس امت کے اندر ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو کھڑا کرے گا من یجدد لها دینها، جو اس امت کے سامنے اس امت کے لیے اس دین کو کھڑا اور ستھرا کر کے امت مصطفیٰ کے سامنے پیش فرما دے۔ ہر صدی کے اندر علوم کے متنوع ہونے کی بنیاد پر، شعبہ جات کے مختلف ہونے کی بنیاد پر ایک صدی میں کئی لوگ آئے اور علماء مجددین آئے جنہوں نے منصب مجددیت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وقت کی ضرورت کو پورا کیا، اور اسلام و سنت کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کا کلا کما کیا۔ پہلی صدی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد بن کے آئے۔ دوسری صدی کے اندر امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا۔ تیسری صدی کے اندر امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ نے تجدیدی فریضہ سر انجام دیا۔ چوتھی صدی کے اندر امام ابو الحمد اسفرائینی، پانچویں صدی کے اندر امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ، چھٹی صدی کے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، ساتویں صدی کے اندر امام تقی الدین ابن دقیق علیہ الرحمہ، آٹھویں صدی کے اندر امام زین الدین عراقی رحمت اللہ علیہ، نویں صدی کے اندر خاتم الحفاظ امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ، 10ویں صدی کے اندر محدث مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ، 11ویں صدی کے اندر حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ، 12ویں صدی کے اندر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تجدیدی فریضہ سر انجام دیا۔ 13ویں صدی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے روافض کے فتنے کو آپ نے نیست و نابود کر کے منصب تجدید کا فریضہ سر انجام دیا، اور جس وقت 14ویں صدی آئی عرب و عجم کے علماء پکار اٹھے، ہند والے بولے، عراق والے بولے، مصر و شام اور حجاز مقدس کے علماء نے پکار کے کہا 14ویں صدی کے اندر اگر تجدید کا چہرہ کسی سر پہ سجتا ہے تو وہ فاضل بریلی کی ذات ہے۔ 14ویں صدی کے اندر امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا کا محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر مجدد بن کے آئے، اور پھر آپ نے جو تجدیدی فریضہ سر انجام دیا۔ توجہ کریں، مجدد کا کام کیا ہے؟ حدیث نے بتا دیا کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد آئے گا، تجدید کرنے والا۔ وہ کیسے تجدید کرے گا؟ تجدید ہوتی کیا ہے؟ شارحین حدیث نے لکھا احیاء من درس من العمل بالکتاب والسنہ والامر بمقتداہما، کتاب و سنت کے اعتبار سے جو عمل مفقود و ناپائید ہو چکا وہ اس کو زندہ کرے گا،
والامر بمقتداہما، اور قرآن و سنت کے مقتدا کے مطابق عمل بھی کرے گا، حکم جاری فرمائے۔ اب اس حدیث اور حدیث کی وضاحت و تشریح سے اتنی بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو مجدد ہوگا اور مجدد کے فرائض سر انجام دے گا، وہ سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوگا، گمراہیوں اور بد عقیدیوں کا کلا کما کرنے والا ہوگا۔ جس کی اپنی سنت پوری نہ ہو وہ مجدد ہو سکتا؟ مجدد کے لیے کم از کم اتنا تو ضروری ہے نا، اس کی اپنی سنت تو پوری ہونا۔ یہ سنت ہے نا، ہر مسلمان کا بچہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ داڑھی رسول اللہ کی سنت ہے، نہ صرف اللہ کے نبی کی سنت ہے بلکہ اللہ کے سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے پیغمبروں کی سنت ہے۔ اور یہ اللہ نے مرد کو حسن عطا فرمایا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے حضور نے داڑھی کو فطرت میں سے شمار فرمایا۔ اللہ نے عورت کے نہیں اگائی، مرد کے اگائی ہے، یہ فطرت میں شامل ہے۔ جس کی اپنی سنت پوری نہ ہو وہ سنتوں کو زندہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھیے ذرا کہ مجدد کیا کرے گا؟ احیاء من درس من العمل بالکتاب والسنہ والامر بمقتداہما، مجدد کا کام ہے وہ احیاء سنت کرے گا، اماطت بدعت کرے گا۔ جب بدعت کی بات آتی ہے، ہمارے مخالفین نے اس قدر ڈنڈورا پیٹا، بدعت کا شور مچا کے، جب بھی بدعت کا لفظ آتا ہے تو فوراً لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں عمل کی طرف، پھر وہ بدعت کی رٹ لگا کے اس قدر انہوں نے ہمارے خلاف پراپوگنڈا کیا۔ لیکن آپ نے ذرا حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جب بدعت کی بات آتی ہے، بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت اعتقادی، ایک ہے بدعت عملی۔ بدعت اعتقادی، بدعت عملی، جب ان دونوں کی تقسیم کر کے ہم ان دونوں میں سے قباحت و مذمت کو دیکھتے ہیں تو بدعت عملی کی بنسبت بدعت اعتقادی زیادہ مذموم اور زیادہ کبھی ہے۔ اور جب ہم ذخیرہ احادیث کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بدعت کی مذمت بیان فرمائی ہے، اس کا پہلا مصداق اگر کوئی بدعت بنتی ہے تو وہ بدعت اعتقادی، عقیدہ کی بدعت۔ اور پھر آپ احادیث پڑھتے چلے جائیں، بدعت عقیدے کی جب ہم دیکھتے ہیں، ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا اول بدعت حدثت فی الاسلام بدعت الخوارج والشیعہ۔ ابن تیمیہ بھی لکھتا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلی جو بدعت ایجاد ہوئی ہے، جو سب سے پہلی بدعت نکلی ہے، وہ خوارج کی اور شیعہ کی بدعت ہے۔ خوارج کی اور یعنی یہ وہ اعتقادی بدعات تھیں جو سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں نکلی، اور انہوں نے اپنے پر پرزے نکالے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے پیش گوئی فرمائی۔ مثلا خوارج کے بارے میں پیش گوئی کے اوپر صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر متفقون علیہ احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 6930، 6931، 32، 33، 34 یہ مسلسل احادیث، اور صحیح بخاری میں 2449 سے لے کر 2472 تک 20 سے زیادہ احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بدعتی خارجیوں کی علامات اور نشانیاں بیان کی اور ان کی بدعت کی مذمت کو بیان کیا۔ توجہ کیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یخرج فیکم قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، ایک ایسی قوم تم میں نکلے گی وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں بہت حقیر اور تھوڑا جانو گے۔ وصیامکم مع صیامہم، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں تھوڑا جانو گے۔ وعملکم مع عملہم، وہ اتنے اعمال کریں گے تم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں بہت تھوڑا جانو گے۔ اور صحیح مسلم میں الفاظ ہے یتلون کتاب اللہ لینا رتبا، وہ اللہ کی
किताब कुरान को बड़ा तरोताज़ा मजे के साथ पढ़ेंगे। सुन्ने अबी दाऊद के अंदर अल्फाज मौजूद हैं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैसत क़िराअतुकुम इला क़िराअतिहिम शैया, सहाबा तुम्हारा कुरान पढ़ना उनके कुरान पढ़ने के मुकाबले में कुछ भी ना होगा, वो इतना कुरान पढ़ेंगे। लैसत क़िराअतुकुम इला क़िराअतिहिम शैया ला सलातुकुम इला सलातिहिम शैया, तुम्हारी नमाजें उनकी नमाजों के मुकाबले में कुछ ना होंगी, वो इतनी नमाजें पढ़ेंगे। तुम्हारे रोजे उनके रोजों के मुकाबले में कुछ ना होंगे। तुम्हारा कुरान पढ़ना किरात कुरान उनके कुरान पढ़ने के मुकाबले में कुछ ना होगा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह मा सीमाहुम, उनकी निशानी क्या होगी? तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उनकी निशानी टिंडे होंगी, सिर से गंजे होंगे और उनके सर मुंडे हुए होंगे। और ये वो शख्स है जो हुजूर की बारगाह अक़दस में आया। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और सही बुखारी के कई मकामात पे हदीस है। मकाम जईराना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त सहाबा इकराम और हुजूर ने माले गनीमत तकसीम किया, किसी कबीले को कुछ थोड़ा, किसी को तलीफे कल्ब के लिए ज्यादा दे दिया। एक बंदा आगे बढ़ा, सहाबा ने उसका हुलिया बयान किया कि मुशम्मरुल इज़ार, उसकी शलवार टखनों से बहुत बुलंद थी, टखनों से बहुत बुलंद थी। कसुल्लहिया, दाढ़ी बहुत घनी थी। महलूकन, और सिर से गंजा था, टेंड थी। और आगे बढ़ के कहने लगा इत्तक़िल्लाह या मोहम्मद, ए मोहम्मद अल्लाह से डरो, अदल करो, तुमने इंसाफ नहीं किया। सहाबा ने तलवारें निकाली, हुजूर ने रोका। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके जाने के बाद कहा मिन दिक्दी हाज़ा कौमुन यतलूना किताबल्लाहि रतबा, ए सहाबा इस बंदे की नस्ल से एक ऐसी कौम मेरी उम्मत के अंदर निकलेगी कि वो कुरान को बड़ा मजे से पढ़ेंगे, लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे, हलक से नीचे। अब देखिए, जब बिदआत का ज़हूर और बिदआत का रवाज शुरू हुआ, इस्लाम में सबसे पहली जो बिदअत निकली है वो ख़वारिज और रवाफिज की बिदअत है। तो आइए अब मुजद्दिद क्या करता है? मुजद्दिद का काम है वो बिदअतों को मिटाता है, सुन्नत का फेरा लगा देता है। 14वीं सदी के अंदर जिस वक्त फलासफा के इस्लाम के ऊपर हमले हो रहे थे, जिस वक्त रवाफिज के और तफजीलिया के अहले सुन्नत के अकीदे के ऊपर हमले हो रहे थे और खवारिज के इस्लाम और सुन्नियत के ऊपर हमले हो रहे थे, हमारे इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात अक़दस ने मुजद्दिदाना शान के साथ मनसबे तजदीद के फ़रज़ को सर अंजाम देते हुए जो भी बातिल उठा है, मेरे इमाम ने कलम चला के उसका रद्द फरमाया। हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के एक मौलवी ने किताब लिखी। अब देखिए, ये हवाला सुनने से पहले जरा अपने दिल दिमाग की तरफ तवज्जो करें। हर मुसलमान जो एक सादा मुसलमान भी है वो भी जानता है कि हम उस खुदा को मानते हैं जो ऐब से पाक है। बेशक बोले जो ऐब से पाक है। लेकिन अब 14वीं सदी के अंदर एक मौलवी ने किताब लिखी और उसने कहा कि खुदा झूठ बोल सकता है, नाउज़ बिल्लाह ताला। अब ये मुसलमानों के अकीदे पर हमला हो रहा है, किताबें लिखी जा रही हैं। जिस वक्त ऐसे बिदअती और गुमराहाना अकीदे लोग गढ़ने लगे तो 14वीं सदी के मुजद्दिद ने कलम उठाया, पूरी किताब तस्नीफ फरमाई, सुबहान सुबूह अन ऐबे इज़्बे मकबूल, दलाइल कहरा और बहरा के दलाइल के अंबार लगा के ये साबित किया कि हम उस खुदा को मानते हैं जो झूठ से पाक है, जो झूठ से। और फिर ये फतवे उन लोगों ने दिए कि जिन्हें बाद में ये कहा कौवा खाना भी हलाल है। क्या कहा? कौवा खाना। और फिर इमाम अहले सुन्नत ने अपने कलम के नश्तर से उनको, जब वो कलम का नश्तर चिबोया और कहा खुदा पे दब्बा द्रोह का जो थोपा, ये किस लई की गुलामी का दाग लेके चले।
خدا پہ دبا دروغ کا جو چھونپا، یہ کس لائن کی غلامی کا داغ لے کے چلے، پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کے چلے۔ جس اندھے نے یہ کہا تھا نا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ اس نے کہا واقع بھی ہے، وہ واقعی اندھا تھا، اور اسی نے کہا تھا کہ کوا کھانا زاغ کھانا حلال ہے۔ امام نے اس طرف تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے سے کھائے۔ ترنم میں پڑھ دوں؟ بجے کہ سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے سے کھائے، پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے سے کھائے، امام کہتے ہیں لاہت میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، ابو حنیفہ اور رضا، ہمارے سچے رہنما ابو حنیفہ اور رضا، عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد چلتا رہے گا۔ لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ تقریر بھی سننی کہ نہیں سننی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ ایک حملہ تھا تو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے کے اندر نہیں بیٹھے رہے، بیٹھے ضرور ہیں لیکن حجرے میں بیٹھ کے آپ نے اپنے قلم کے ساتھ وہ کام لیا ہے جو مجاہد تلوار سے لیتا ہے۔ ایک اور بولا موذی، اور اس نے کہا کہ خدا اپنے عرش پہ بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، اور کرسی 4 انگلی بھی بڑی نہیں ہے، بالکل پوری پوری اسے فٹ آتی، ٹانگیں اس نے نیچے لٹکائی ہوئی ہیں اور کرسی اس کے بوجھ سے چڑ چڑ کر رہی ہے۔ یعنی خدا کو نعوذ باللہ مجسمہ اور نعوذ باللہ ایک مورتی ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ امام نے قلم اٹھایا، قوار القہار علی مجسمۃ الفجار، پوری کتاب تصنیف فرما کے بتا دیا کہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو جہت و مکان اور جگہ سے پاک ہے، موجود بلا مکان، وہ موجود ہے لیکن مکان کو محتاج نہیں۔ پوری کتاب لکھی اور دلائل کا انبار لگا دیا کہ خدا کرسی اور عرش کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر سوال ہوا کہ یہ جو عرش اللہ نے بنایا ہے، کرسی بنائی ہے، یہ کس لیے؟ تو اپنے ذوق سے امام نے لکھا، آپ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کوئی لا مکان کے
امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں عقیدے کا بیان فرمایا، قرآن و حدیث کا ترجمہ فرمایا۔ یہ وہ شاعری نہیں ہے کہ جو قال کچھ اور ہو اور حال کچھ اور ہو۔ امام کا جو حال ہوتا تھا اس کو قال میں بیان فرما دیتے ہیں۔ شاعر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا کچھ لکھ جاتا ہے، اس کے تخیلات ہوتے ہیں، اس کا اپنا ایک اندیا ہوتا ہے، اس کے تخیلات سوچ ہوتی ہے، اور اسی سوچ کو وہ الفاظ کا جامع پہنا دیتا ہے۔ لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی قدر کو اللہ نے 14ویں صدی کا مجدد بنایا، جو حال ہوتا تھا اس کو قال میں بیان فرما دیتے تھے۔ فرماتا پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو، پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو، ہاں البتہ شرع کا ہے جنبہ مجھ کو، ثنائے مولا میں حکم مولا کا خلاف، لو زینہ میں سیر تو نہ بایا مجھ کو۔ محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ شعر کا مطلب یہ ہے، فرماتے میرا پیشہ شاعری نہیں، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں شاعر ہوں، ہاں یہ دعویٰ ضرور کرتا ہوں میں شریعت مصطفیٰ کی حفاظت ضرور کرتا ہوں، میں حضور کی شریعت کا پاس کرتا ہوں۔ فرماتے کوئی شاعر شعر لکھے، حضور کی ثنا کرے اور ثنائے مصطفیٰ کرتے ہوئے حضور کی بے ادبی کر جائے، حکم مصطفیٰ کی مخالفت کرے، تو فرماتے ہیں جیسے باداموں کا حلوہ بنا کے اس کے اوپر لہسن کی کوئی جنابے والا لہسن کی گٹھلیاں اوپر لگا دے، لہسن کے پیس اوپر لگا دے تو بات بنتی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حضور کی ثنا کرتے ہوئے حکم مصطفیٰ کا خلاف بات بنتی۔ فرماتے ہیں قرآن سے جو کہے شعر و پاس شرع کیوں کر ہو ممکن، جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کر آئے، لاؤ سے پیشے جلوہ زمزمہ رضا کے یوں۔ کیونکہ شاعر جو ہوتا ہے نا وہ شعر لکھتا ہے تو شریعت کی مخالفت ہو جاتی ہے، شریعت کی حفاظت کرنا چاہے تو شعر پورا نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ جو یہ کہے نا دونوں چیزیں پوری نہیں ہو سکتی، دونوں کا حسن جمع نہیں ہو سکتا، اسے احمد رضا کی شاعری دکھا دو، اسے بتاؤ دکھاؤ کہ نعت کس طرح لکھتے ہیں، مصطفیٰ کی شریعت کا پاس کس طرح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح حضور کی شریعت کا پاس کیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاعی امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کو اللہ رب العزت نے جو خصوصیت عطا فرمائی، فرماتے ہیں کہ ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بیجا سے المنت دلہ محفوظ۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بیجا سے المنت دلہ محفوظ۔ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ، یعنی رہے آداب شریعت۔ فرماتے ہیں میں نے نعت گوئی بھی سیکھی ہے تو قرآن سے سیکھی ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ توشہ میں غم و اشک کا سامان بس ہے، توشہ میں غم و اشک کا سامان بس ہے، افغان دل زار خودی خواہ بس ہے، رہبر کی رہے نعت میں گر حاجت ہو، نقش قدم حضرت حسان بس ہے۔ قرآن سے میں نے نعت کوئی سیکھی، اور فرماتے ہیں اگر کسی کو نعت خوانی کرنی ہو اور کسی رہبر کی ضرورت ہے تو اس کے لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی قدر کا جو نقش ہے وہی کافی ہے، اور وہ حضرت حسان ابن ثابت کے طریقے پر چل جائے تو وہ حق ادا کرے گا، کیونکہ حسان ابن ثابت نے حضور کی نعت بھی پڑھ کے سنائی ہے اور مصطفیٰ کے دشمنوں کا رد بھی فرمایا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی نعت بھی لکھی، عشق ہے تو کمال کا، اور جب دشمنوں کے کلا کما کرنے کی باری آتی ہے تو امام اہل سنت نے نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں وہ تقدس الوہیت پر حملہ ہوا ہو تو اس کا بھی جواب دیا، عظمت مصطفیٰ پر حملہ ہوا ہو۔ یہ ہے بڑی بدعتیں، اعتقادی بدعتیں۔ جب کتابوں کے اندر یہ لکھا جا رہا تھا جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، نعوذ باللہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب یہ چیزیں اور یہ مسلمانوں کے اندر عقیدے انجیکٹ کیے جا رہے تھے، میرے امام نے قلم اٹھا کے
نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں قرآن و احادیث کی تعلیمات کے مطابق یہ واضح کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو دو جہان کے خزانے عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے مجھے زمین کے خزانے کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ اور امام نے پوری کتاب لکھی ہے منیت الدبیب ان التشریع بید الحبیب، اس کتاب میں قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ چیزوں کا اختیار عطا فرمایا۔ یہ تو کتاب ہے، اور جب بات آتی ہے نظم کی صورت میں، نعت کی صورت میں، تو آپ نے ایسا زوردار تمانچہ مارا ان نجدیوں کے منہ کے اوپر جو کہتے ہیں رسول کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، ارے چاند اشارے سے ہو چاند سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی سبحان اللہ۔ اسی کتاب کے اندر تقویۃ الایمان کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا نعوذ باللہ تعالی کہ رسول کو غیب کی کیا خبر، نعوذ باللہ تعالی۔ اشرف علی تھانوی مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 13 پر لکھا نعوذ باللہ تعالی، کہتا تم نبی کو عالم الغیب اگر کہتے ہو تو سوال یہ ہے، دریافت طلب عمل یہ ہے کہ اس سے بعض علوم میں غیبیہ مراد ہیں یا کل؟ اگر بعض علوم میں غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ نعوذ باللہ کہتا اس طرح کا علم تو جانوروں پاگلوں کو حاصل ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ اور تیسرا حوالہ کتاب کا نام براہین قاطعہ، لکھنے والا مولوی خلیل احمد سہارنپوری، ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند، صفحہ 55 پر لکھتا ہے نعوذ باللہ کہ نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور یہ کہا کہ نعوذ باللہ حضور کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے۔ جب یہ باندھ باندھ کی بولیاں حضور کے علم پاک کے بارے میں بولی گئیں اور حضور کے علم کی توہین کی گئی، میرے امام نے قلم اٹھایا، 5 کتابیں علم مصطفیٰ پر تصنیف کی۔ کتنی کتابیں؟ 5 کتابیں لکھی۔ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، مکمل کتاب حرم کعبہ میں بیٹھ کر شدید بخار کی حالت میں 8 گھنٹے میں بغیر کسی معاون کتاب کے امام نے قرآن و سنت کے انبار لگا کے حضور کے علم پاک پر 8 گھنٹے میں کتاب تصریف فرمائی۔ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اللؤلؤ المکنون فی علم البشیر ما کان وما یکون، انباء المصطفیٰ، ایضاحۃ العیب بسیف الغیب، خالص الاعتقاد، یہ 5 کتابیں حضور کے علم پر تصنیف ہیں۔ اور کہا تم کہتے ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرے آقا کی نگاہ نبوت کا کمال تو یہ ہے کہ معراج کی رات گزر عرش الہی پر ہو رہا ہے اور حضور کی نگاہ نبوت زمین کی پناہیوں تک جا رہی ہے۔ آؤ اندر کا سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، اور دل فرش
مبارک علم پر 5 کتابیں تصنیف. سبحان اللہ. حضور کی شان پر عملہ ہوا، آپ نے قلم اٹھایا. حضور کی ختم نبوت کے بارے میں جس وقت ناظم بلکہ بانی دارالعلوم دیوبند مولوی قاسم ننوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں حضور کی ختم نبوت زمانی کا انکار کیا اور کہا سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بعید مانا ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بھی ذات کچھ فضیلت نہیں. اس نے کہا کہ حضور پہلے آ جائیں یا بعد میں کوئی فضیلت کی بات ہی نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ عوام کا خیال ہے کہ حضور آخری نبی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ. اور کہتا ہے اہل فہم جانتے ہیں کہ پہلے آ جانا آخر میں آنا فضیلت کی بات نہیں. جب یہ تحذیر الناس کے صفحہ 40 پر یہ لکھا، صفحہ 65 پہ جا کے یہ لکھا کہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کو نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. صفحہ 85 پہ لکھا کہ اگر بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے، نبی ہو تو آپ کی ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں آئے گا. اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد مرزا قادیانی نے 1901 میں دعویٰ کیا. اس نے کہا اگر حضور کے بعد آ جائے تو فرق نہیں آتا تو پھر میں آ گیا ہوں، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. جس وقت ختم نبوت کے اجماعی قطعی حتمی سمی عقیدے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی، امام نے پھر قلم اٹھایا اور میرے امام نے مرزا قادیانی کے رد میں 5 کتابیں تصنیف فرمائیں. سبحان اللہ. کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 5 کتاب. اور کتابوں کے نام دیکھیں، کتاب کا نام ہی قادیانیوں کے سر کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے گرز لگ رہا ہے. قہر الدیان علی مرتد القادیان، جزاء الدیانی علی مرتد القادیانی، السوء والعقاب علی المسیح القذاب، جزاء اللہ عدوہ بإباء ختم نبوہ. اور 5ویں کتاب المبین مانا خاتم النبیین. کتابیں پڑھیں، 5 کتابیں اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی ختم نبوت کے دفاع اور قادیانیوں کی تردید میں تصریح فرمایا اور حضور کی شان ختم نبوت کا بیان فرمایا. اور یہاں تک آپ نے فتاوی رضیہ شیبی جو آپ کا رسالہ ہے اس میں ذکر فرمایا واضح لکھا 2 ٹوک انداز میں کہ نبوت کا دعویٰ تو بڑی دور کی بات ہے، جو صرف اپنے آپ کو یہ کہے انا رسول اللہ او قال بالفارسیت من پیغمبرم یرید بہی من پیغامی برم، وہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ ہوں یا فارسی میں یہ کہے میں پیغمبر ہوں اور مطلب وہ یہ لے کہ پیغمبر کا مطلب پیغام لے کے آنے والا، تو فرماتے ہیں تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا ہے. اتنا کہنے کی بھی اجازت ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ کہنے کی بھی اجازت ہے، چاہے مطلب وہ نہ لے رہا ہو، لیکن یہ اتنا حساس اور سینسٹیو ایشو ہے. فرماتے ہیں کسی کو مانا دوسرا لے کے بھی اپنے آپ کو رسول اللہ اور پیغمبر کہنے کی اجازت ہے. بلکہ خود فتویٰ نقل کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دور میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس نے فتویٰ جاری کیا کہ جو بندہ اس سے نبوت کی دلیل لینے کے لیے جائے گا، نبوت کی دلیل اس کو جا کے پوچھے کہ ہاں بھی تو نبوت کا دعوے دار ہے، دلیل دے، تیرے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ تو کافر ہے ہی، جو دلیل لینے جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. اور یہاں میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، دلیل ہوتی ہے 2 طریقے سے. ایک بندہ دلیل پوچھتا ہے شک اور تردد کی بنیاد پہ، اور ایک پوچھتا ہے اپنے مخالف کو عاجز کرنے کے اعتبار سے. اگر عاجز کرنے کے اعتبار سے ہو تو پھر کافر ہے نہیں ہوتا. یہاں مراد یہ ہے کہ جو دلیل مانگے شک اور تردد کی بنیاد پہ، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہو اور یہ نبی ہو، تو جو بندہ اس
عقیدے کے ساتھ دلیل مانگے ہوگا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ باقی اس بات کا عقیدہ پختہ جزمی حتمی لے کے اگر مخالف سے نبوت کے جھوٹے مدعی کو یہ کہے کہ دلیل پیش کرو اور عقیدہ یہ ہو کہ یہ جھوٹا ہے دلیل دے سکتا نہیں، تو پھر کفر کا فتویٰ اس پہ نہیں آتا۔ یہ مسئلہ تقسیم کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کرام کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جب گئے نا تو صحابہ کرام نے اس کے ساتھ ڈیبیٹ کی، بات کی اور اس سے دلیل کا مطالبہ کیا، لیکن صحابہ نے دلیل کا مطالبہ جو کیا ہے وہ شک کی بنیاد پر نہیں، اس کا چہرہ کالا کرنے کے لیے کیا ہے۔ بے شک تو یہ مسئلہ، تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا اور ختم نبوت کا دفاع کیا۔ جس وقت یہ بولیاں بولی جا رہی تھیں اس وقت مجدد نے ان اعتقادی بدعتوں کا رد فرما کے اسلام و سنیت کا چہرہ خوب روشن اور صاف کر کے امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کرا اور واضح کیا کہ حضور کی ذات وہ ہیں کہ نبوت کی ابتدا بھی اللہ نے ہمارے آقا پر فرمائی ہے اور نبوت کی انتہا بھی اپنے مصطفیٰ پہ فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبوت کی ابتدا کیسے کہ عالم ارواح میں اللہ نے سب سے پہلے نبوت ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی اور عالم اجساد میں حضور کی کو مبعوث فرمایا۔ اسی کا بیان کرتے فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ روشن درود، فتح باب نبوت پہ روشن درود، فتح باب نبوت پہ روشن درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، سارے مل کے پڑھتے ہیں ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے۔ یہ سلام بھی اعلیٰ حضرت کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے کہ جہاں جہاں اردو جاننے سمجھنے بولنے والے دنیا میں عاشقان مصطفیٰ موجود ہیں، ہر جمعے کے دن جمعے کے بعد کھڑے ہو کے سرکار کی بارگاہ میں یہی سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ سلام ہے کہ جس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے مبارک سر سے لے کر حضور کے مبارک قدموں تک حضور کے ہر عضو کی شان بیان بے شک ذوق ہے تو محبت سے سبحان اللہ کہنا ذرا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے سر مبارک کی بات آئی تو کہا جس کے آگے سرے سروران جھک گئے، جس کے آگے سرے سروران جھک گئے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ماتھے کی بات آئی تو کہا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی کے ابروؤں کی بات آئی تو کہا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی نگاہوں کی بات آئی تو کہا نیچی نظروں کی شرموں حیا پہ سبحان اللہ کہہ رہا سبحان اللہ۔ نیچی نظروں کی شرموں حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ مل کے پڑھے اونچی بینی کی رفعت، اور وہ دہر جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ، اور وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کرے، اس کی نافذ حکومت پہ، اور دانتوں کی بات ہے تو کہا جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ، اور دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، تالے نالے کرامت پہ لا، تالے نالے
کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی ہمت پہ اور ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا، موج بہرے سماحت پہ لا، پتلی پتلی بولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ، یہ ہے امام اہل سنت کا عشق۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر کو اللہ رب العزت نے جو علم عطا فرمایا تھا، علماء جانتے 55 سے زائد علوم عقلیہ و نقلیہ پہ مہارت تامہ اور کامل دسترس رکھتے تھے، اور نہ صرف ان کی دسترس اور مہارت تھی بلکہ ان علوم کے اندر میرے امام نے سینکڑوں کتابیں تصنیف فرمائی، سینکڑوں کتابیں تصنیف فرمائی، کتابیں آج بھی شاہد ہیں، پڑھ کے دیکھیں۔ وہ کتابیں جو لکھی اور ساری زندگی دین کی خدمت میں لگا دی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، یہ ایسے نہیں کہتے، اعلیٰ حضرت نے واقعی دلوں میں عشق مصطفیٰ اور حضور کی عظمت ڈال دی، اور پھر خود اپنا سٹیٹس کیا ہے۔ ساری دینی خدمتیں کرنے کے باوجود سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی خدمت کی، اتنی فتاوی نویسی کی، اتنی کتابیں آپ نے لکھی، آپ نے دشمنوں کی گالیاں بھی کھائیں، مخالفوں کے تانے مینے اور ان سے پتہ نہیں کتنی گالیاں کھائی ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے نجات ہوگی؟ اس کی وجہ سے بیڑا پار ہو جائے گا؟ تو امام نے جب بات کی ہے تو عشق مصطفیٰ کی بات کی، ذرا محبت ذوق نہ سبحان اللہ، یہ ذوق والی باتیں ذوق والے انداز میں سنی جاتی، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پتہ کیا کہا کہ نجات کس سے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ آپ الکاتے ہیں آقا، الکاتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، یہ ساری خدمتیں اپنی جگہ پہ، لیکن چھوٹنا ہے تو کس وجہ سے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، در ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے، اور سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے۔ اللہ
اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سے عشق کی بات کی، محبت کی بات کی۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کا عشق یہ وہ دولت ہے کہ عمل کمزور بھی ہو، عشق مصطفیٰ کی برکت سے وزن زیادہ نکلے۔ یہ ہے وہ عشق مصطفیٰ۔ لوگ اپنے دنیاوی محبوبوں کی محبت میں تڑپتے ہیں اور حضور کا عاشق مصطفیٰ کی محبت میں تڑپتا ہے۔ اب دیکھیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں۔ مرزا عشق کی بات میں عشق کی بات کروں گا کیونکہ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے ذوق والے ہیں، محبت والے ہیں۔ تو مرزا غالب نے اپنے محبوب مجازی کے بارے میں شعر لکھے۔ شاعری کی ایک بڑی مشکل صنف ہے، اس کے اوپر شعر لکھے۔ سبحان اللہ نہیں کہنا ہے، پھر پڑھوں گا نہ تو پھر آپ نے کہنا، پہلے صرف شعر سن لیں۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح کے شعر ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ دل ہی تو ہے سنگ و خشت نہیں، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، جس کو ہو جان و دل عزیز وہ ان کی گلی میں جائے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ کوئی بندہ یہ مرزا غالب کے اشعار لے کے امام احمد رضا بریلوی کی بارگاہ میں آیا، کہا حضور یہ مرزا غالب کے شعر ہیں، اپنے محبوب مجازی کے عشق میں تڑپ رہا تھا اور اس نے یہ جل کے تڑپ کے شعر لکھے ہیں کہ جس کو جانو دل عزیز ہو وہ یار کی گلی میں، محبوب کی گلی میں نہ جائے، اور محبوب کی طرف سے دکھ پہنچا تو ہم تو روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، دل ہی تو ہے سنگ و خشت نہیں، درد سے بر نہ آئے کیوں۔ میرے امام نے فوراً قلم اٹھایا اور اسی بہر اور اسی زمین پر حضور کی نعت لکھی اور لکھا پھر کے گلی دبا ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور جان ہے عشق مصطفیٰ کرے خدا۔ سبحان اللہ کو ذرا، سبحان اللہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز روا اٹھائے کیوں، پھر دے گلی دبا ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اللہ، کیا بات! یہ ایک جہد اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ یہ واہ۔ ایک جہت ہے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کی خدمات دینیہ کی اور مجددیت کے منصب کے تقاضے پورے کرنے کی۔ پھر فقہ کے اندر جو آپ نے کمال کیا، علم حدیث کے اندر جو آپ نے موتی بکھیرے، اور بڑی یعنی ایک ایک جہت پورا مستقل موضوع اور عنوان ہے۔ اعلیٰ حد کی فقہی بصارت کو دیکھیں، حدیثی بصارت کو دیکھیں، تصوف کے اندر آپ کا کمال اور مقام دیکھیں، اور تفسیر کے اندر آپ کے علوم وافرہ کو دیکھیں تو یقین یعنی ایک مستقل موضوع ہے۔ اللہ نے
14ویں صدی کے اندر مجددیت کا تاج جو عطا فرمایا ہے وہ شان اللہ نے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کو عطا فرمائی ہے کہ ہر حالت میں اللہ کی تقدس سے الوہیت کی حفاظت کی ہے، عظمت مصطفیٰ کا ڈنکا بجایا ہے، اصحاب مصطفیٰ کی عظمت کا پرچار کیا ہے، میرے نبی کی آل کی عظمت کا پرچار فرمایا ہے۔ اولیاء اللہ جو بزرگان دین ہمارے گزر گئے، انہوں نے اس خطہ ہندوستان کے اندر اسلام و سنیت پہنچایا، اسلام و سنیت پہنچایا۔ حضور داتا گنج بخش علی جوہری، سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا بابا فرید الگنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان اولیاء اللہ نے اسلام پہنچایا اور احمد رضا بریلی نے اس اسلام و سنیت کو بچایا۔ کیا کیا ہے؟ بچایا۔ جس وقت ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے اور یہ اس طرح کے عقیدے پیدا کیے جا رہے تھے، اس طرح کے عقیدے، نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ چیزیں کہ جو انسان سنتے ہی انسان کو ایک جھجھلاہٹ آتی ہے کہ یار یہ کس طرح کی گستاخی والی بات کر رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں جب کتابوں میں لکھی گئیں، مثلا مولوی اسماعیل دہلوی بن تقویۃ الایمان میں لکھا کہ نعوذ باللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ تعالیٰ کہا کہ نبی کا مقام اب جو نا امت میں ایسے ہے جیسے گاؤں کے چودھری کا مقام گاؤں کے اندر ہوتا ہے، نبی بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، نبی کی تعظیم بڑے بھائی سے کسی کیجیے، ماں کی مالک اللہ سب کا بندگی اسی کی کیجیے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ اس طرح کے جب عقیدے پھیلائے گئے تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت اور اسلام کا عقیدہ اگر کسی نے دفاع کیا تو امام احمد بریلوی رحمۃ اللہ۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ کو پاک کا فرماتے ہیں طریق النجاتی مطابقت اہل سنت والجماعتی کسرهم اللہ سبحانہ فی الاقوال والافعال وفی الاصول والفروع فانه الفرقة الناجیة وما سواهم من الفرق فهم في مال الزوال والشرف الاخلاق علمه اليوم احد اولم يعلم اما في الغد فيعلمه كل احد ولا ينفع۔ فرماتے ہیں اسلام اور سنیت جو ہم تک پہنچا ہے، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، نجات کا رستہ اہل سنت و جماعت کی پیروی ہے، اللہ ان کے اصول و فروع اور اقوال و افعال کے اندر برکت عطا فرمائے۔ فَإِنَّهُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَّةُ، فرماتے ہیں نجات پانے والی جماعت کا نام صرف اہل سنت ہے۔ بولے کیا ہے؟ اہل سنت۔ آج وہ کہتے ہیں وہ جو نام ہے بھابی، نام ہے بابی، میں ہوں علمی کتابی، ہم کہتے ہیں ہم ہیں مسلم سنی۔ ہم مسلم ہیں سنی، ہونے سے مسلم کی نفی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ تم علمی کتابی نیا کو فرقہ 15ویں صدی سے نکالو تو وہ تمہیں نصیب ہو، ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے سنی مسلم ہونا نصیب ہے۔ وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ مسلک، وہ جماعت جو حضور کے صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کے ولیوں سے نقل ہوتی آ رہی۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات مشکات کی شرح میں فرماتے ہیں، وہ جو حدیث مشہور آپ نے سنی ہے، سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی، ابن ماجہ میں، حدیث کی درجن سے زائد کتابوں میں 18 صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ وان هذه الملة ستفترق على 73۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار تم سے پہلے جو امتیں تھی وہ 72 گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور میری یہ امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا ما ھذ الواحدہ، یا رسول اللہ وہ ایک کون سی ہے؟ سنن ابی داؤد میں الفاظ ہیں ہی الجماعت، وہ ایک جماعت ہے، وہ ایک۔ جامع ترمذی میں الفاظ ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس کے اندر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے اور طریقے پر ہے۔ جب اس حدیث کی تشریح میں ہمارے امت کے اماموں نے، اولیاء نے لکھا، حضور سیدنا غوث پاک سرکار فرماتے اما الفرقۃ الناجیۃ فہی اہل السنت والجماعت، فرماتے میرا عقیدہ سننا تو سن لو، ان میں سے نجات پانے والی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی جوہری نے جب امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا کشف المحجوب میں تو کیا لکھا؟ کہا آ امام امامہ و مقتدائے سنیہ۔ ابو حنیفہ اماموں کے امام اور سنیوں کے پیشوا ہے۔ اور مجدد الافسانی فرماتے ہیں طریق النجاتی مطابقت اہل سنت والجماعتی، فرماتے ہیں نجات کا راستہ اہل سنت والجماعتی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی 400 سال پہلے گزر گئے بزرگ،
دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے خود لکھا ہے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کو روزانہ رسول اللہ کی کچہری میں حاضر نصیب ہوا کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محسن علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر گوئند چھ گنا معلوم شود کے فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت و این راہ راست و راہ خداز و دیگر راہ میں نارس ہر فرقہ دعویٰ مین کنند کے براہ راست و مذہب حق جوابش آن کے این چیزیں نیست کہ بمجرد دعویٰ تمام شد برہان باید و برہان حقانیت اہل سنت و جماعت آس کہ این دین و اسلام و نقل آس بمجرد عقل باہوا فی نیز۔ فرماتے ہیں اگر یہ کہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ حق اور باقی سارے ناری ہیں، یہ نوری ہے، یہ جنتی ہے، تو ہر فرقہ کہے گا میرا مذہب حق ہے، میں صحیح ہوں، میں سچا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں صرف دعویٰ نہیں، دلیل چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اور کوئی دلیل میں اپنے بغل میں قرآن، کوئی صحیح بخاری، کوئی کچھ کشے لے کے کوئی دعویٰ کرے گا۔ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کے پاس اپنی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ یہ عقیدہ اور یہ مسلک صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کے بندیوں سے نقل ہوتا چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں بمجرد عقل بآوافی نیز، میں نے یہ بات صرف عقل سے سوچ کے نہیں کر دی، بتواتر اخبار معلوم شود۔ فرماتے ہیں میں نے تواتر کے ساتھ اخبار پڑھی ہیں، تواتر کے ساتھ میں نے اسلام کی پوری ہسٹری پڑھی ہے، میں نے اولیاء اللہ کے عقیدوں کو کھنگالا ہے، میں صحابہ سے لے کر آج تک امت کے جتنے ولی فقہا محدثین امت کے آئمہ آئے اور گزرے ہیں، فرماتے سب کے عقیدوں کو میں نے جانچ پڑتال کر کے دیکھا ہے، صحابہ سے لے کر آج تک سارے بری اعتقاد و بری طریقہ بودا ان، فرماتے اسی عقیدے پر اور اسی طریقے پر چل جا رہے ہیں، اسی طریقے پر۔ اب دائیں نہیں جانا، بائیں نہیں جانا، نہ رفض کی طرف نہ خروج کی طرف، نہ رافضیت کی طرف نہ خارجیت کی طرف، کیونکہ اللہ نے اہل سنت کو وہ معتدل عقیدہ عطا کیا ہے جو نہ رفض والا، نہ خروج والا، نہ کمی والا، نہ زیادتی والا، نہ غلوب والا، نہ تنقیص والا، نہ جبر والا، نہ قدر والا، یہ عقیدہ صراط مستقیم والا۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں عالمہ یوم احد اولم یعلم، آج کوئی جانے یا نہ جانے، اما فی الغد، باقی کل قیامت، فیعلمہ کل واحد بلا ینفع، فرمایا کل قیامت تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ جنتی کون ہے، لیکن فائدہ ہونا، بولے فائدہ ہونا، میرے امام نے قلم اٹھایا، امام فرماتے ہیں عالم سنت موزی ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا رکھا گیا سے کام
اللہ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، صحابہ کی محبت بھی اس میں، اہل بیت کی محبت بھی اس میں، ولیوں کی محبت بھی اس میں، ولیوں کی محبت بھی، باتیں بہت ساری ہیں، اعلیٰ کا کلام بھی بہت سارا ہے، شعر بھی بہت سارے ہیں، اعلیٰ کی شان بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وقت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اکابرین بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی محبت میں زندگی اور انہی کی اتباع میں زندگی اور انہی کی اتباع میں موت نصیب فرمائے۔ وما علیہ تمام احباب تشریف رکھیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ جی مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آمین۔